بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، آج کی ویڈیو کا موضوع بڑا عجیب موضوع ہے اور انتہائی مشکل موضوع ہے، بلکہ یہ موضوع تو انسانی عقل سے باہر کا موضوع ہے۔ ناظرین، یہ موضوع تو میری نبض پر ہاتھ رکھنے والی بات ہے۔ اس موضوع سے تو میرے اندر سے عشق الہی کے تار چھڑ جاتے ہیں، اور مجھ میں اگر عشق الہی کے تار چھڑ گئے تو پھر یہ موضوع آپے سے باہر ہو جائے گا، کیونکہ جب عشق الہی کے تار چھڑ جاتے ہیں تو پھر ٹائم اینڈ سپیس کی کوئی خبر نہیں رہتی۔ پیارے ناظرین، میرے روحانی مرشد حضرت بابا فضل شاہ کلیامی چشتی صابری فقیر تھے، اللہ تعالیٰ کے ازلی عاشق تھے۔ ویسے بھی ناظرین، سلسلہ عالیہ چشتیہ صابریہ پر تو عشق الہی کا ہی غلبہ ہے۔ جیسے شمع جلتی ہے، وہ خود جلنے کے ساتھ ساتھ اپنے ارد گرد کو بھی روشنی کے فیض سے منور کر دیتی ہے، اسی طرح اللہ کے ولی اپنے سے نسبت رکھنے والوں کو اپنی ذات کے عشق سے منور کر دیتے ہیں۔ ناظرین، میرے اندر اولیاء کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ جب اللہ کے ولیوں کا ذکر شروع کر دیا گیا تو پھر مجھ سے 5-10 منٹ کی ویڈیو کی توقع نہ رکھے، کیونکہ جب اولیاء کا ذکر شروع کر دیتا ہوں تو پھر آٹومیٹیکلی اولیاء کے باطنی علم کے سمندر میرے سامنے کھل جاتے ہیں، تو ان سے باطنی علم کے موتی اور گوہر چن چن کر آپ کو پیش کرتا رہتا ہوں۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ پوری دنیا میں معرفت ٹی وی کے ایسے بھی ناظرین ہیں جو سارا دن میری ویڈیوز کو دیکھتے رہتے ہیں۔ وہ میری ویڈیوز کو دیکھ کر ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے مچھلی پانی میں خوش ہوتی ہے۔ جو میری ویڈیوز ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں وہ حقیقی روحانی پرسن ہے، اور وہ سمجھ لیں کہ وہ ورد وظیفوں اور عملیات میں جلد کامیاب ہوں گے۔ تو پیارے ناظرین، آج کا موضوع بڑا دلچسپ بھی ہے اور میرے مزاج سے ریلیٹڈ بھی ہے۔ ناظرین، جو موضوع کے درمیان میں فالتو باتیں کرتا ہوں ان کا مقصد آپ کو روحانیت کے طور طریقے اچھی طرح سمجھانا ہوتا ہے، اور روحانیت پر آپ کے ایمان کو پکا کرنا بھی ہوتا ہے، کیونکہ روحانیت میں کامیابی یقین میں پختگی کی وجہ سے ہی ہوتی ہے۔ تو پیارے ناظرین، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایسی روحانی ویڈیوز ملتی رہیں تو آپ اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں اور اپنے اچھے کمنٹس بھی دیں، کیونکہ کمنٹس سے مجھے ویورز کے خیالات کا پتہ چلتا رہتا ہے۔ یہ ویڈیو پوری دیکھیں، کیونکہ اس ویڈیو کا ہر جملہ سینکڑوں روحانی کتابوں اور ولیوں کی باتوں کا نچوڑ ہے۔ تو پیارے ناظرین، اولیاء کی اقسام میں سے ایک قسم مجذوب ولی کی ہوتی ہے، اور مجذوب ولی عام طور پر 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلی قسم کا مجذوب ولی وہ ہوتا ہے جو کہ سلوک کے راستے پر باقاعدہ چلتا ہے،
اور وظائف و عملیات اور مشاغل کی شدت سے مجذوب ہو جاتا ہے۔ آج ہمارا واسطہ اس مجذوب ولی سے نہیں ہے، جبکہ آج ہمارا واسطہ اس مجذوب ولی سے ہے جو مادرزاد مجذوب ہے، یعنی جو ازل سے ہی مجذوب ہے۔ پیارے ناظرین، مادرزاد یعنی ازلی مجذوب ولی 3 قسم کی ولایت پر منقسم ہیں، یعنی کچھ مجذوب ولی حضرت آدم علیہ السلام کی ولایت پر، کچھ مجذوب ولی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولایت پر، اور کچھ مجذوب ولی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولایت پر ہوتے ہیں۔ یعنی کوئی مجذوب ولی ولایت آدمی پر، کوئی مجذوب ولی ولایت موسوی پر، اور کوئی مجذوب ولی ولایت عیسوی پر ہوتا ہے۔ یعنی مادرزاد، ازلی مجذوب ولی ان تینوں انبیاء میں سے کسی ایک نبی کی ولایت کے زیر قدم ہوتا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ وہ مجذوب اس نبی کی روحانیت کا پرتو ہوتا ہے، اس مجذوب ولی سے اس نبی کی ولایت کے غلبہ کا ظہور ہو رہا ہوتا ہے، یہاں تک کہ مجذوب ولی اس نبی کی ولایت کے جذبہ عشق سے مغلوب الحال ہو جاتا ہے۔ ناظرین، عام طور پر ہر مجذوب ولی پر مذکورہ انبیاء میں سے کسی ایک نبی کی ولایت کا ہی غلبہ ہوتا ہے، مگر دنیا میں ایک ایسے ولی اللہ کی ہستی بھی ہے جس پر ان تینوں انبیاء کی ولایت کا یک وقت ظہور ہوتا رہا ہے۔ ویسے کوئی مائی کا لال یہ تینوں ولایتیں برداشت نہیں کر سکتا، اور وہ ہستی حضرت بادشاہ دو جہاں، سلطان الاولیاء، مخدوم پاک علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمت اللہ تعالی علیہ ختم الارواح ہیں۔ تو ناظرین، جب صابر پاک پر ولایت موسوی کا ظہور ہوا تو جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم فرعون کو غرق کر دیا، اسی طرح حضرت صابر پاک نے قہر مخدومی سے کلیر کو غرق کر دیا۔ اور جب آپ پر ولایت آدمی کا ظہور ہوا تو آپ تن تنہا کلیر کے ویرانوں میں ہو حق حق کی صدائیں بلند کرتے رہے۔ اور جب آپ پر ولایت عیسوی کا ظہور ہوا تو آپ اپنے ظاہری وصال کے بعد خود ہی آ کر اپنا جنازہ پڑھا دیا۔ اور ناظرین، اس کے بعد اگر کسی مرد سے ان تینوں ولایتوں کا ظہور ہوا تو وہ میرے روحانی مرشد حضرت بابا فضل شاہ کلیامی سرکار ہیں، جنہیں دنیا ثانی صابر کہتی ہے۔ انشاءاللہ حضرت بابا فضل شاہ کلیامی کے حالات پر جلد تفصیلی ویڈیو بناؤں گا، کیونکہ پوری دنیا سے آپ کے حالات جاننے کے لیے مجھ سے بہت زیادہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے۔ تو پیارے ناظرین، مجذوب ولیوں کے ہر دیار، ہر شہر، ہر قصبہ وغیرہ میں مزارات موجود ہوتے ہیں، اور وہ اپنے مزاروں میں بجسم روحانی موجود باوجود ہوتے ہیں۔ ناظرین، جب یہ حضرات عالم اجساد میں یعنی ظاہری عالم میں ہوتے ہیں تو باطنی خدمات کو عالم مثال سے سر انجام دیتے رہتے ہیں، اور مرگ رسمی کے بعد
आलम अरवाह से, अपने रूहानी जिस्म से मदद करते रहते हैं। नाजरीन, जब मजजूब वली ज़ाहरी तौर पर दुनिया से चला जाता है तो उसकी जगह मर्तबे अजसाद में जो बातनी खिदबात पर मामूर होते हैं, मजजूब वली दुनिया से चले जाने के बाद हमेशा रूहानी तसर्रफ से तमाम अमूर, चाहे वो ज़ाहरी हो और चाहे वो बातनी हो, आलमे अजसाद के मौजूदा हजरात के मददगार रहते हैं और मजाजीब बुजुर्गों के मज़ारात से क़यामत तक फैज़ जारी और सारी रहता है। जैसे कि मेरे रूहानी मुर्शद हज़रत बाबा फजल शाह कलियामी सरकार ने अपने विसाल करने की खबर जब अपने मुरीदों को दी तो सब रोने पीटने लगे। अर्ज किया, बाबा जी हजूर, आप हमारे सब काम आते थे, अब हम दुनिया के काम कहाँ लेकर जाएंगे? फरमाया, रोते क्यों हो? मेरे विसाल के बाद मेरी कब्र पर आना, तमाम मरादे पाओगे। तुम यहाँ मेरी जिंदगी में अपना मुंह मेरे कान के साथ लगाकर अपना हाल सुनाते हो, इसी तरह मेरी कब्र के गलाफ की तह को ऊपर उठाकर अपना सारा हाल बता देना, तुम्हारी बातें सुना करूंगा। बेशक तमाम बातें सुनाया करना, जो बातें तुम मुझे सुनाओगे अल्लाह तुम्हारी तमाम हाजतें पूरी करेगा। जैसे पहले तुम्हारी जिम्मेदारी उठाई थी, इंशाअल्लाह फिक्र ना करो, आइंदा भी हमारे ही जिम्मे लगे समझो। जबकि दूसरी तरफ आपका कवाल साईं गुलाब तड़प तड़प कर, बिलक बिलक कर रो रहा था। साईं गुलाब कहने लगा, बाबा जी मैं तो रो रो कर मर जाऊंगा, मेरे जो नाज आप उठाया करते थे वो किससे जाकर सुनाऊंगा? लजपाल फजल शाह ने फरमाया, बेटा अगर अल्लाह की मंजूरी है तो जिस तरह पहले कंधों पर बैठाकर खेल खिलाए थे, विसाल के बाद भी लाज निभाऊंगा। अल्लाह का फकीर हूं, तुम हरगज ना तकलीफ देखोगे, हर लम्हा खुशी दिखाऊंगा। जिधर भी जाओगे ऐ बेटे रूहानी तौर पर तुम्हारे साथ जाऊंगा, अकेला हरगज ना छोड़ूंगा। जहां भी जाकर गाओगे वहां ही सुनूंगा और जो कहोगे अनकार ना करूंगा। अगर मेरी इन बातों पर कोई फर्क आया, पूरी ना हुई, तो कहना कामल फकीर नहीं, कोई ठग था, ठगी करके चला गया। अल्लाह अकबर। ये होता है लजपाल वली, ये होती है वली की शान। तो प्यारे नाजरीन, मजजूब की रूह अजल से ही अलस्तो बेरब्बिकुम की सदाए सरमदी से जज्बाए इश्क इलाही में बेचैनो बेकरार तड़प रही होती है। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया है, जो साईद है वो अजल से ही साईद है। नाजरीन, बुजुर्ग फरमाते हैं कि जब आलमे अरवाह में अल्लाह ताला ने तमाम अरवाह को इकट्ठा करके अलस्तो बेरब्बिकुम फरमाया, तो उस सौते सरमदी से कुछ अरवाह इस कदर इश्क के जज्बा व शौक से बला कहते हुए तड़प उठी कि वो दुनिया से आने से पहले भी आलमे अरवाह में इश्क इलाही में तड़पती रही हैं, और वो दुनिया में ज़ुहूर के बाद भी जज्बा इश्क इलाही में
مغلوب الحال رہیں، بلکہ قیامت تک جذبہ عشق الہی ان پر غالب رہے گا۔ میرے روحانی مرشد حضرت بابا فضل شاہ کلیامی سرکار کے مرشد پاک حضرت خواجہ حافظ محمد شریف خان کلیامی، ان کے مرشد گرامی حضرت خواجہ سید مظہر علی شاہ جلال آبادی مظفر گڑھ انڈیا سے خطہ پوٹھوہار کی قبلہ حافظ جی کلیامی سرکار کو ولایت عطا کر جب یہاں روانہ فرمایا تو فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، ایک راز جان لو، دنیا پر ایک ایسا شہباز آنے والا ہے، وہ فقیر مخلوق خدا کا بادشاہ ہوگا۔ خطہ پوٹھوہار پہنچ کر تم اسے فوری سنبھالو اور اپنی تمام عمر اس کی تربیت کرو۔ وہ اللہ پاک کا پاک باز اور حقیقی عاشق صادق ہوگا۔ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بخشوانا ہے۔ وہ دنیا میں آ کر اپنے نفس سے جو جہاد کرے گا، اس جہان میں نہ پہلے کسی نے کیا ہوگا اور نہ بعد میں کوئی کرے گا۔ ہجر و عشق کے وجدان میں قرب کی خاطر وہ اپنے جسم پاک کا گوشت کاٹ کاٹ کر چیلوں کے آگے ڈالے گا اور اپنے ازلی و ابدی یار کی خاطر اپنی جان تک قربان کر دے گا۔ وہ دنیا میں نت نئے نفسانی جہاد ایجاد کرے گا جو بیان سے باہر ہیں۔ تو ناظرین، پھر دنیا نے دیکھا کہ حضرت بابا فضل شاہ کلیامی نے گرمیوں کی تپتی دھوپ میں پتھر کی سل گرما کر ننگے بدن سے اس پر لوٹ پوٹ ہو کر اپنے گوشت کو کباب تک بنا دیا، اور اس حد تک جسم مبارک کو گرمائش دی کہ جسم کے گوشت سے جلنے کی بو تک آتی تھی، اور پھر سردیوں کی ٹھنڈی راتوں میں چھت پر چڑھ کر اپنے ننگے بدن پر برف کی طرح ٹھنڈا پانی ڈالتے تھے اور فرماتے تھے، ہائے جلی گیا، ہائے بلی گیا، ہائے سڑی گیا۔ ناظرین، ایسے جذبہ عشق الہی کی مثال ملنا قاصر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت پیر میر علی شاہ گولڑوی رحمت اللہ تعالی علیہ جب کلیام شریف کی حدود سے گزرتے تھے تو فرماتے تھے، سنگیو گاڑی کی کھڑکیاں کھول دو، کیونکہ کلیام شریف سے، روضہ بابا فضل شاہ کلیامی سے عشق الہی کی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں۔ تو ناظرین، ایک خاص بات ہے کہ مجذوب اولیاء کے ہاں کوئی مسلط نہیں ہوتی، وہ اللہ کے حکم سے جو چاہے کر دے، انہیں کوئی حرف نہیں آتا۔ حضرت بابا فضل شاہ کلیامی سرکار کا وصال مبارک 1892 میں ہوا۔ 1938 میں جب آپ کے وصال مبارک کو 46 سال ہو چکے تھے، عرس کے موقع پر جب قوالی کر رہا تھا اور جب اس نے یہ شعر پڑھا، مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے، تیرے نام پر مٹا ہوں مجھے کیا غرض نشاں سے، تو اس جملے پر حضرت بابا فضل شاہ کلیامی کی قبر مبارک کو وجد آ گیا۔ ناظرین، حالت وجد میں آپ کی قبر مبارک 2-2 3-3 فٹ اوپر اچھلنا شروع ہو گئی اور لوگ زلزلہ سمجھ کر مزار سے باہر بھاگ گئے، جبکہ مزار مبارک کے باہر نہ کوئی زلزلہ تھا اور نہ ہی کوئی ارتعاش۔ قوالی کرتا رہا
اور آپ کی قبر مبارک 2 گھنٹے تک وجد سے تھر تھراتی رہی۔ بابا جی کلیامی کی اس کرامت کو ہزاروں لوگوں نے اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ ولی اللہ دے مردے نہیں، کر دے پردہ پوشی، کی ہویا جے دنیا اتوں ٹر گئے نال خاموشی۔ تو پیارے ناظرین، میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ اگر عشق کا تار چھڑ گیا تو عشق کے تانے بانے کدھر سے کدھر کو نکل جائیں گے۔ پھر 5 منٹ کی ویڈیو 30 منٹ تک چلی جائے گی۔ پیارے ناظرین، کیا کروں؟ میرے روحانی مرشد حضرت بابا فضل شاہ کلیامی کے عشق کا سمندر جو میرے اندر ٹھانٹھے مار رہا ہے وہ اظہار چاہتا ہے۔ اور ناظرین، یہ تو میرا مختصر در مختصر بیان ہوتا ہے، فکر نہ کرے، جلد خوشخبری سنیں گے۔ ایک ایسے عظیم الشان روحانی مرکز کی تعمیر کی کوشش کر رہا ہوں جہاں پر کبھی قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہوگی تو کہیں اللہ کے ذکر کی ضربیں لگ رہی ہوں گی، کبھی مراقبہ کی بیٹھک ہو رہی ہوگی تو کبھی چلتے پھرتے ذکر ہو رہا ہوگا، کبھی ہو حق کی صدائیں بلند ہو رہی ہوں گی تو کبھی جذبہ عشق رسول سے دلوں کو گرمایا جا رہا ہوگا۔ انشاءاللہ اس عظیم الشان منصوبے سے قیامت تک لوگوں کو اسلامی اور روحانی فیض ملتا رہے گا۔ ناظرین، ہمارے ادارے کا جو بھی فارغ التحصیل ہوگا وہ ایک حافظ قرآن، ایک عالم دین ہی نہیں بلکہ ایک پکا سچا صوفی اور ولی بن کر لوٹے گا۔ ہمارے روحانی مرکز کا تیار کردہ فرد جو جہاں بھی جائے گا وہ خوف خدا اور عشق رسول کے جھنڈے گاڑتا جائے گا۔ ناظرین، پہلے یہ منصوبہ پایا تکمیل کو پہنچنا میرے لیے ایک خواب ہی تھا، دیوانے کا خواب، مگر میرے پیارے دوست محمد احمد جو کیلیفورنیا امریکہ میں ہوتے ہیں، ان کی عشق و محبت بری پرخلوص کاوشوں اور محنت سے اب جلد پایا تکمیل پہنچنے کو ہے۔ ناظرین، میری کوشش ہے کہ اس جیسا فقید المثال دنیا میں کوئی ادارہ نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ بہت جلد اس روحانی مرکز کے متعلق مزید تفصیلات پیش کروں گا۔ تو پیارے ناظرین، اب آتے ہیں اس ویڈیو کے اصل مقصد کی طرف۔ ناظرین، مجاذیب کے مزارات سے جمیع امور، چاہے وہ ظاہری ہوں، چاہے وہ باطنی ہوں، چاہے وہ دینی ہوں اور چاہے وہ دنیاوی ہوں، سب کی عقدہ کشائی ہوتی رہتی ہے۔ اور جو بھی حاجت مند اپنی دنیاوی حاجت ان کے مزار پر جا کر بوسیلہ درود شریف اویسیہ بیان کرے گا تو وہ مجذوب بزرگ رات کو عالم خواب میں بشارت کر دیں گے کہ تیرا کام ہوگا یا نہیں ہوگا، یعنی مجذوب ولی کے ذریعے آپ اپنے کام کا استخارہ کر سکیں گے۔ ناظرین، اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد اپنے علاقے کے مجذوب ولی کے مزار پر حاضری دیں، کچھ قرآن پاک کی صورتیں اور فاتحہ پڑھ کر اس کا ثواب صاحب مزار کو ہدیہ کر دیں اور اپنے مقصد کی کامیابی کی دعا کریں۔ اس کے بعد آپ ولی کی قبر کے مغرب کی طرف بیٹھ جائیں، آپ کا منہ قبر کی طرف ہو اور آپ کی پشت قبلہ کی طرف ہو، کسی بھی ایزی نشست میں بیٹھ جائیں، اپنے مقصد کی کامیابی کی نیت کو ذہن میں رکھ کر درود شریف اویسیہ آنکھیں بند کر کے پڑھیں۔
اپنے مقصد کی کامیابی کی نیت کو ذہن میں رکھ کر 1100 بار درود شریف اویسیہ آنکھیں بند کر کے خشوع و خضوع سے اپنا کام ہونے کی نیت سے پڑھیں. عمل پڑھ کر گھر آ کر سو جائے، وہاں بھی سو سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کے مسئلے کا حل آپ کو وہ ولی اللہ خواب میں بشارت کر دیں گے. 1 2 3 دن یا مسلسل 7 دن اس پر عمل کریں. جب تک ولی اللہ آپ کے مسئلے کا حل نہ بتائیں، ان کی جان نہ چھوڑیں، ان کے پیچھے پڑ جائیں، یقیناً وہ آپ کو بتا دیں گے. تو ناظرین، روحانی کتابوں، سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ پر درود شریف اویسیہ کی مختلف عبارتیں ہیں. ناظرین، آج کے جو اعمال بیان کر رہا ہوں وہ تمام اولیاء چشتیہ کے ہیں. اولیاء چشتیہ کے ہاں درود شریف اویسیہ جو مقبول ہے اور بزرگوں سے مجھے جو ملا ہے وہ یہ ہے: اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ و اطراتہ بے عدد کل شیء معلوم اللہ کا. تو ناظرین، یہ وہ درود شریف ہے جو آپ نے 1100 مرتبہ پڑھنا ہے. تو پیارے ناظرین، مجذوب ولی سے فیض لینے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو کوئی یہ چاہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہو، تو وہ مجذوب ولی کے مزار پر عشاء کے بعد حاضری دیوے، فاتحہ پڑھے اور اس کا ثواب صاحب مزار کو ہدیہ کر دیوے اور اپنے دلی مقصد کی کامیابی کی دعا کرے. پھر صاحب قبر کی مغرب کی جانب بیٹھ جاوے، اس فرد کا منہ قبر کی طرف ہو اور اس کی پشت قبلہ کی طرف ہو، اور پھر وہ فرد اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر 1000 بار یا ظاہر ہو اور 7000 بار یا باطن ہو پڑھے. پڑھائی مکمل کرنے کے بعد قبر پر فف کر دے اور اس مجذوب ولی کے وسیلے سے بالہاؤ زاری اپنی مغفرت چاہے، گھر آ کر یا وہاں ہی سو جائے. 7 روز تک مسلسل یہ عمل کریں. انشاءاللہ 7 روز کے اندر اندر بمرتبہ عالم مسال زیارت مبارکہ حضرت شہنشاہ دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ہو جائے گی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طالب کی تسکین کر دیں گے. تو ناظرین، مجذوب ولی سے فیض لینے کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی خاص کام ہو، کہ جب آپ کو کوئی خاص حاجت ہو، یا جب آپ کو کوئی خاص مشکل ہو، تو اسی طرح مجذوب ولی کے مزار پر جائیں، فاتحہ پڑھیں، مقصد کی کامیابی کی دعا کریں اور مذکورہ عمل 1000 مرتبہ یا ظاہر ہو اور 7000 مرتبہ یا باطن ہو پڑھیں. عمل پورا کرنے کے بعد قبر مبارک پر فف کر دیں. ناظرین، جو بھی حاجت ہوگی وہ ضرور بالضرور پوری ہوگی، جو بھی مشکل ہوگی ضرور حل ہوگی، اور جو بھی کام ہوگا ضرور پورا ہوگا. یہ عمل بھی 7 دن تک آپ آزمائیں. ناظرین، مرادیں پوری کرنے کے لیے
یہ تینوں اعمال زبردست اعمال ہیں، عمل کریں اور فائدہ پائیں۔ اور ہاں ناظرین، یہ اعمال مرد بھی کر سکتے ہیں اور عورتیں بھی کر سکتی ہیں، اور وہ عورتیں جو مزار شریف پر نہیں جا سکتی وہ گھر میں بیٹھ کر اس صاحب مزار کو ایصال ثواب کر دیں اور گھر میں عمل کر لیں۔ تو ناظرین ایک گر کی بات بتاتا ہوں، ناظرین کیا یاد رکھو گے؟ گر کی بات بتاتا ہوں، اگر آپ نے کسی ولی اللہ سے فیض لینا ہے تو روزانہ اپنے ورد وظیفوں اور عملیات کا ثواب اس بزرگ کو ہدیہ کر دیا کریں، اور گاہے بگاہے اس بزرگ کے مزار پر حاضری بھی دیا کریں۔ اس طرح آپ کی روح اور اس ولی اللہ کی روح میں انسیت اور محبت پیدا ہو جائے گی، جس سے صاحب مزار کی روح آپ کی طرف اٹریکٹ کرے گی، یعنی آپ کی طرف کشش کرے گی۔ یاد رکھیں، اگر کسی ولی اللہ کی روح کی نسبت کسی کو حاصل ہو گئی، سمجھ لو اس کے ہاتھ میں روحانی خزانہ آ گیا۔ ناظرین صاحبان مزار بڑے لاجوال ہوتے ہیں، جس سے محبت کر جائیں اسے تار دیتے ہیں۔ اور دوسری گر کی بات یہ ہے کہ آپ کو جس بزرگ ولی سے عقیدت و محبت ہے، ڈھیٹ ہو کر بچے کی طرح اس کے پیچھے پڑ جائیں، اس کی جان ہی نہ چھوڑیں، یقیناً وہ آپ کی مدد پر مجبور ہو جائیں گے۔ تیسری گر کی بات یہ ہے کہ صاحب مزار نے آپ کو از خود فیض نہیں دینا۔ یاد رکھیں، آپ نے اس ولی اللہ سے فیض کو اٹریکٹ کرنا ہے، یعنی کشش کرنا ہے۔ ناظرین یہ اللہ کے ولیوں کے خاص راز ہیں جو میں اپنے روحانی مرشد حضرت بابا فضل شاہ کلیامی کے صدقے سے معرفت ٹی وی کے ذریعے لوگوں کو ظاہر کیے جا رہا ہوں، اور انشاءاللہ ایسے رازوں سے پردے اٹھاتا رہوں گا۔ تو ناظرین اللہ رب العزت ہمیں اولیاء سے سچی اور سچی محبت عطا فرمائے اور ہمارے بگڑے کام سنورتے جائیں، آمین۔